الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل علامات قیامت کے بارے میں بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ قیامت جب قائم ہوگی یعنی اسے حشر کا دن کہا جاتا ہے، محشر بھی کہا جاتا ہے، تو وہ حشر کا دن یعنی قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس کی کیفیات کیسی ہوں گی، ایکچوئل جب قیامت کا منظر جب شروع ہوگا تو کیسے ہوگا، اس کے تعلق سے ہم عقائد جاننے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کے تعلق سے میں نے بتایا کہ بے شک قیامت کا قائم ہونا حق ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت کا ہونا بالکل برحق ہے، لا ریب فیہا، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ حشر روح اور جسم دونوں کی، ایسا نہیں ہے کہ صرف روحوں کو جمع کیا جائے گا اور حشر قائم ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی اور جسم نہیں اٹھیں گے تو وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں روح جس جسم کے ساتھ اٹیچ تھی، تعلق رکھتی تھی، اس روح کا حشر اسی جسم کے ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ روحوں کو نیا جسم ملے گا، نہیں، بلکہ جو پہلے ہی پہلا جسم جو فنا ہو گیا تھا، اللہ دوبارہ اسی جسم کو بنا دے گا اور اسی کے اندر روح ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ نیا جسم اگر بنایا ہے، نیا جسم اگر اللہ تعالیٰ دے گا اور پھر حساب و کتاب ہوگا، تو اگر وہ جہنم میں جانے والا ہے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اس جسم میں کیا گناہ کیا تھا جو اسے جہنم میں جلایا جا رہا ہے، برابر۔ یا پھر جو جنت میں چلا گیا، دنیا میں اس نے مشقتیں برداشت کی تھی، عبادت کی، وہ کہے گا جس جسم نے تکلیفیں برداشت کی وہ تو جنت میں نہیں، جس نے کچھ تکلیف برداشت نہیں کی وہ تو جنت میں ہے۔ تو اس طرح کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جس جسم میں جو روح موجود تھی اس دنیا میں، وہی جسم دوبارہ بنایا جائے گا۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، پھیل گئے، پانی میں مل گئے، ہوا میں اڑ گئے، مٹی میں مل گئے، کہیں بھی ہوں، حتیٰ کہ جانوروں کی غذا بن چکے ہیں، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام اجزاء کو جو ہے جانتا ہے کہ جسم میں سے کیا چیز کم ہوئی ہے، اور دوبارہ ان تمام کو جمع کر کے قیامت میں اٹھائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے جسم سے کیا چیز کم ہو گئی ہے، یعنی تمہارے بدن کے اجزاء کہاں بکھرے ہوئے ہیں، تمہاری باڈی کا ایک ایک ذرہ کدھر گیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ، زمین نے کتنا تمہارے جسم سے کھایا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے نزدیک ایک محفوظ کتاب ہے، ہمارے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی فرشتے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دن قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ شدہ اٹھیں گے۔ اب یہ اس طرح اٹھنا کیوں ہے کہ اللہ کے حضور دنیاوی اشیاء کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں بنایا تھا، جیسے پہلے بنایا تھا ویسے ہی دوبارہ بنائے گا۔ جب بنے تھے تو بغیر کپڑے کے آئے تھے دنیا میں، بغیر کپڑے کے ہی دوبارہ اللہ زندہ کرے گا۔ جب آئے تھے تو ختنہ نہیں تھی، تو بغیر ختنہ کے ہی دوبارہ اٹھیں گے۔ کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ یعنی کہ یہ نیک لوگوں کے احترام کی بات ہے کہ محشر میں وہ لوگ جو چل کر آئیں گے، قبروں سے اٹھیں گے اور پھر آئیں گے، تو بعض پیدل ہوں گے، بعض سواری پر ہوں گے، لیکن کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ یہ منہ کے بل چلنا کیسے ہوتا ہے؟ فیس زمین پر ہو کر، فیس زمین پر لگا کے رگڑ کر چلنا، ٹھیک ہے۔ آپ بولیں گے انسان دنیا میں پیروں پر چلتا ہے، منہ کے بل کیسے چلے گا، منہ سے کیسے چلے گا؟ تو جو اللہ پیروں سے تمہیں چلاتا ہے وہ منہ سے بھی چلائے گا، ذلیل کرنے کے لیے،
جو کافر ہوں گے انہیں ذلیل کرنے کے لیے، اور بعضوں کو تو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر آئیں گے میدان محشر میں، اور کسی کو آگ جمع کر لے آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو آگ جمع کر لے آئے گی، یعنی وہ لوگ بھاگنا چاہیں گے محشر سے، لیکن جس سمت جائیں گے وہاں آگ ہوگی، بڑھتے بڑھتے آگ آگے آتی ہوگی، لوگ اس سے ڈر کر بھاگتے بھاگتے پیچھے کی طرف آتے ہوں گے، اور وہ سب کو ہانکتے ہوئے ڈھکیلتے ہوئے آگ لا رہی ہوگی، سب کو ایک جگہ جمع کرے گی، تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ ملک شام سیریا کی جو زمین ہے وہاں پر یہ میدان محشر ہوگا۔ اور کیسے ہوگا؟ اس وقت نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ درخت ہوگا، نہ سمندر ہوگا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی پتھر ہوگا، نہ کنکر ہوگا، بلکہ پوری زمین ہموار پلین، ایک دم پلین ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر زمین کے آخری کنارے پر ایک رائی کا دانہ ہوگا تو بھی یہاں سے نظر آئے گا، اتنی پلین ہوگی زمین۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب اس دن زمین اس طرح مٹی کی نہیں ہوگی۔ محشر کے دن اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس دن زمین کو کیا کر دیا جائے گا؟ دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ خیر، تو آفتاب یعنی سورج جو ہے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 مائل۔ تو سوچو آج ہزاروں کلومیٹر دور ہے، ہاں ہزاروں مائلز دور ہے، تو گرمی کی یہ حال ہے کہ آدمی جو ہے دوپہر میں نکلتا ہے تو بے چینی محسوس کرتا ہے، تو اس وقت کتنا ٹیمپریچر کیا حال پہ ہوگا، اور سورج اتنا قریب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ذرا دیکھیں، اندازہ لگائیں اس دن گرمی کس لیول کی ہوگی کہ اگر مٹی کی زمین ہوتی تو زیادہ ہیٹ نہیں مارتی ہے، لیکن اگر تانبے کی زمین ہو تو کتنی گرم ہوگی، سوچے، اوپر سے بھی گرمی، نیچے سے بھی گرمی۔ تو حال یہ ہوگا کوئی تپش اس کی برداشت نہیں کر سکے گا، بلکہ بھیجے جو ہے نا کھولتے ہوں گے، پکتے ہوں گے اندر کھوپڑیوں میں گرمی کی وجہ سے، اور اتنی کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، اور جو حصہ زمین جذب نہیں کر سکے گی وہ باہر کی طرف پھینکے گی، تو کوئی جو ہے اپنے اعمال کے مطابق کسی کا پسینہ جو ہے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، اور بعض کسی کے گلے تک۔ تو بعض کافر تو ایسے ہوں گے کہ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے خود اپنے پسینوں میں، کہ زمین جس چیز کو جذب نہیں کرے گی، ایبزارب نہیں کرے گی، تو سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اور اس گرمی میں پیاس کی اتنی خطرناک کیفیت ہوگی کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر آ جائیں گی، دل ابل کر گلے تک آ جائیں گے۔ غرض یہ کہ ہر کوئی الگ الگ تکلیفوں میں مبتلا رہے گا اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، جس کو جتنا اس نے دنیا میں گناہ کیا اتنا سخت اس پر محشر ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ وغیرہ پر داغ دیں گے، برن کریں گے، جلایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو بھی سونا چاندی تھا اس کا زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کو پگھلا کر اس کا آلہ بنا کر اس کو کیا کیا جائے گا؟ مارک لگایا جائے گا، ہاتھوں پر، پیروں پر، پیٹھ پر، پیشانی پر، سب داغا جائے گا۔ یہی وہ سونا تھا نا جس کے لیے تو نے جمع کر کے رکھا تھا آج کے دن کے لیے، تو ٹھیک۔ یہ لو، جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اب یہ محشر کا بات چل رہا ہے، ابھی جہنم میں نہیں گیا، ابھی یہ تو محشر کا عذاب ہے۔ قبر کا عذاب ایک برداشت کر لیا، مرتے وقت موت کی شدت، موت کا عذاب الگ ہے، قبر کا عذاب الگ ہے، حشر کا عذاب الگ ہے،
پل صراط پر الگ ہے، پھر جہنم میں پہنچا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا، الگ معاملہ ہے۔ تو یہ حشر میں چل رہا ہے۔ ہاں، حشر صرف قیامت میں سوال جواب کا نام نہیں ہے۔ تو جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، بیل بکریاں جو بھی ہوں گے، تو ان جانوروں کو خوب مضبوط کر کے تیار کر کے لایا جائے گا اور اس شخص کو وہاں زمین پر لٹایا جائے گا۔ وہ جانور آئیں گے، اپنے سینگوں سے اس کو مارتے ہوں گے، پیروں سے رونتے ہوئے گزر کے یہاں سے وہاں گزر کے چلے جائیں گے، پھر دوبارہ آئیں گے، پھر وہی حال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ جب تک سب لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اس کے ساتھ یہی چلتا رہے گا۔ غرض یہ کہ جس نے جو گناہ کرٹیکل کیے ہوں گے، بڑے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، تو اس کی سزاؤں کا بھگتنا اسے وہیں سے شروع ہو جائے گا، اور اس وقت جو مصیبتیں ان پر گزر رہی ہوں گی کسی کو پڑی نہیں ہوگی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ارے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پریشانی ہوگی، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ تو غرض یہ کہ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی ذات کی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باپ دیکھے گا میرا بچہ تکلیف میں ہے، نہیں، کوئی فیلنگز اس وقت نہیں ہوں گی بچے کے لیے۔ ماں نہیں دیکھی کہ میرا بچہ تڑپ رہا ہے، دنیا میں ذرا بھی پیاسا ہو تو اس کو جو ہے پانی پلانے اور اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کر کے۔ حشر میں نہیں، حشر میں ہر شخص بس اپنا اپنا سوچے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ محشر میں پبلک ہے، جہنمی ہے اور جنتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، کیوں؟ یہ سب انہی کی اولاد ہے، سب انہی کی اولاد ہے، تو چلو اپنے بچوں کو جو ہے ڈیوائیڈ کرو۔ آدم علیہ السلام فرمائے گا کہ جنتیوں کو الگ کرو، جہنمیوں کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے بھئی کتنے میں سے کتنے الگ کرنا ہے؟ فرمایا 1000 اگر ہیں تو اس میں سے 999 ایک طرف جہنمی ہوں گے، ایک جنتی کو اس میں سے الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، چکرا رہے ہوں گے ہر ایک کے سر پریشانی میں۔ لوگوں کو لگے گا کہ ایک دوسرے کو تو ایسا لگے گا، دیکھیں گے تو گویا کہ وہ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، احادیث میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، 1 ہوں 2 ہوں 3 ہوں 1000 ہوں تو بولا جائے، بلکہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، ہزارہا مصیبتیں ہوتی ہوں گی اس وقت۔ اس میں سے چند ایک بطور مثال احادیث وغیرہ میں آئے ہیں جن کو ہم بتاتے ہیں۔ ہر شخص چیخ پکارتا ہوگا الامان الامان، اللہ کی پناہ مل جائے، پناہ مل جائے کہیں سے۔ نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ 2-4 گھنٹے یا 24 گھنٹے کی بات ہوگی کہ حشر کا ایک دن ہے بھائی برداشت کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، محشر کا دن، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا ایک دن۔ ہاں، اتنی لمبی قیامت ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے صرف۔ اب آدھے دن تک تکلیف برداشت کی تو کتنے ہوئے؟ 25,000 سال تک برداشت کرنے کے بعد پھر اہل محشر اسی حال میں ہوں گے اس وقت تک، سچویشن ان کی۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ اب کرے تو کیا کریں، کوئی سفارشی ڈھونڈنا چاہیے جو ان کو اس مصیبت سے کیا کرے، چھڑا دے۔ لوگ بیزار کو آ جائیں گے تکلیف برداشت کرتے ہوئے، کہیں گے کہ اللہ اگر جنت میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، اس مصیبت سے چھٹکارا دے۔ اتنی پریشانی میں ہوں گے، لیکن نہیں، حساب قائم ہی نہیں ہوگا، لوگ تڑپتے ہوں گے محشر میں۔
تو پھر آخر میں مشورے سے یہ بات طے پائے گی کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے باپ ہیں اور ہم سب ان کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو وہ ضرور کیا کرے گا، ہم پر رحم فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، ان کی خدمت میں جا کر عرض کرتے ہیں، تو پھر ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی چنی ہوئی روح آپ کے بدن میں ڈالی، آپ کو ملائکہ سے سجدہ کرایا فرشتوں کے ذریعے، آپ کو جنت میں رکھا، نعمتیں دی، ٹھیک ہے، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ایک 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 جو احسانات اللہ نے ان پر انعامات کیے ہیں وہ گنوائیں گے، صفی اللہ بنایا، آپ کو چنا ہوا فرمایا، تو پھر آپ کیا کریں، ہماری شفاعت کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے نہیں، میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، آج رب ذوالجلال نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ اس سے پہلے اتنے غضب میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ دنیا میں ہیں جو ہے گناہ کرتے ہیں لوگ، اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، اس دن غضب فل فارم، اس وقت جو ہے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، اللہ کے حضور کوئی شفاعت بغیر اس کی اجازت کے بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ نہیں، کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے کہ آخر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ فرمائیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ، کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پھر ان کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ اپنے رب سے کیا کریں، دعا فرمائیں، ہماری شفاعت کریں کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا، ٹھیک ہے، کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی فکر ہے، تم اور کسی کے پاس جاؤ۔ پھر وہ عرض کریں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے، یعنی کہ اپنا دوست بنایا ہے۔ لوگ وہاں حاضر ہوں گے، وہ یہی جواب دیں گے کہ میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا، یعنی کہ اب نہیں کروں گا، اور مجھے اپنی فکر ہے۔ تو غرض یہ کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انبیاء مختلف انبیاء کے پاس جاتے رہیں گے، اور آخر میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو فرمائیں گے کہ تم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہونا۔ ٹھیک ہے، لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکرے کھاتے، روتے چلاتے، دعائی دیتے حاضر بارگاہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کہیں گے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور کیا کریں گے، بہت مطمئن ہیں، سارے انبیاء جو ہے فکر مند ہے، حضور ریلیکس ہیں، مطمئن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے کیا کریں گے، فضائل بیان کریں گے کہ ہم پر توجہ فرمائیں، ہم کس مصیبت میں پہنچے ہیں، کس حال کو پہنچے ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں، یعنی یہ شفاعت میرا ہی حق ہے، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ تلاش کر رہے تھے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بارگاہ میں اللہ رب العزت کے سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور سجدہ کریں گے تو سجدے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، کہ اپنا سر اٹھاؤ، وقل تسمع، کہو کہ ہم تمہاری بات سنیں گے، وسل تعطى، تم جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، یعنی کہ تم شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ ایک روایت میں وقل تطع، یعنی تم فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی، یعنی تمہیں جو چاہیے بولو تمہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے نکال دیں گے۔ اب یہ شفاعت کے کئی درجات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے شفاعت کے تعلق سے کہ کتنی قسم کی شفاعت ہوگی، یہ شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کی شفاعت سے کبیرہ گناہ کرنے والے جو ہے فیضیاب ہوں گے،
اور اس کے علاوہ ہر جگہ بعض جگہ آیا ہوا ہے کہ 10 درجات ہیں شفاعت کے الگ الگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اس سے مختلف قسم کے جہنمیوں کو، یعنی جو مسلمان تھے اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کی شفاعت کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، انہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ غرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب شفاعت شروع ہو جائے گی، شفاعت کا دروازہ کون کھولیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو ہے ایک ایک کر کے پھر دوسرے لوگوں کو جو اللہ نے اجازت شفاعت دی ہے تو پھر وہ بھی شفاعت کریں گے، اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، شہداء کریں گے، علماء کریں گے، حفاظ کریں گے، حجاج کریں گے، حاجی لوگ کریں گے، بلکہ ہر وہ شخص جس کو دنیا میں اللہ نے کوئی نہ کوئی دینی منصب عطا کیا ہوا تھا، اپنے اپنے پہچان والوں کی، متعلقین کی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ امام ہے تو اپنے مقتدیوں کی کرے گا، عالم ہے اور لوگ اس کے پاس آتے تھے تو جو اس کے پاس آتے تھے اس سے مسائل پوچھتے تھے تو ان کے بھی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ حتیٰ کہ جو بچے نابالغ مر گئے، جو پیدا ہوتی چھوٹے بچے جوان ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر یہ کہیں گے، عرض کریں گے کہ ہم نے فلاں وقت وضو کے لیے آپ کو پانی دیا تھا، فلاں وقت ہم نے آپ کے لیے جو ہے نا ٹیمپرری آپ کو جوتے لا کے دیے تھے، آپ کی مسواک پکڑی تھی، آپ کو پانی پلایا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے احسانات یاد دلا کر کہیں گے اب ہماری شفاعت کریں، سمجھے؟ تو پھر وہ علماء کیا کریں گے؟ ان کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ معاملہ ہوگا محشر کا، اور محشر کا دن بڑا سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ دعا کرتے رہیں، ہر دعا میں جو ہے نمازوں کے بعد دعائیں کرتے رہیں کہ کہیں اللہ ہمیں حشر کی تکالیف سے بچا، کیونکہ مومن کو جو ہے اللہ تعالیٰ اطمینان میں رکھے گا۔ عرش اس وقت جو ہے کہیں سایہ نہ ہوگا لیکن عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ 10 قسم کے لوگوں کو جو خاص اللہ کے مقرب بندے ہوں گے انہیں عرش کے سائے میں رکھا ہوا ہوگا، وہ ریلیکس ہوں گے۔ کافروں پر یہ دن کیسا جائے گا؟ 50,000 برس کے برابر جائے گا۔ اور مومنوں کو کیسا محسوس ہوا؟ 1-2 وقت ظہر سے عصر پڑھتے، ایک نماز کا وقت رہتا، اتنا ان کو لگے گا کہ دن چلا گیا، اتنا ہلکا محسوس ہوگا انہیں یہ دن۔ جو مومن ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، تو ان کو ایسا لگے گا کہ بس ہم تو چند گھنٹے ہی کھڑے تھے، ایسا لگے گا، لیکن باقیوں پر کیسا محسوس ہوگا؟ 50,000 برس۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ معمولی نہیں ہے، پہلے حشر کی تکلیف کو سمجھیں گے تو آدمی اتنی دلچسپی سے پھر دعا کرے گا، اتنی فکر سے دعا کرے گا۔ باقی سب لوگ مانگتے ہیں، ہم بھی پیچھے پیچھے اللہ حشر کے عذاب سے حشر کا عذاب ہے کیا؟ حشر کی تکلیف ہے کیا؟ یہ تو میں نے بس سمری کے طور پر بتایا، تفصیلات تو پھر آگے جماعتوں میں آپ جائیں گے، لیولز پہ تو پڑھتے جائیں گے، احادیث میں اور قرآن کی تفسیر میں آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس بات کو روکتے ہیں، پھر اس کے بعد آئندہ جو ہے حساب و کتاب اور سوال و جواب اور میزان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔